اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 فروری 2023 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 سے کریں گے۔ تو آیت نمبر 128 تک تو میں نے بیان کر دیا تھا کس طریقے سے وہ محرکات ان کے اندر جنم لے رہے تھے، بار بار اپنے رب کی طرف ان کی نظریں اٹھ رہی تھیں۔ کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ہمارے رب وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث فرما دے۔ یہ جملے بڑے سمجھنے والے ہیں اور ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ہی ایک رسول منتخب فرما دے، مبعوث فرما دے۔ یتلو علیہم آیاتی کا، یہ رسول کیا کرے؟ یہ رسول اپنے کلمات ادا نہیں کرے ان کے اوپر، یہ رسول کیا کرے؟ تیری آیات کو ان کے اوپر تلاوت کرے۔ یتلو علیہم آیاتی کا، ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے۔ ویعلمہم الکتاب، ان لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے۔ اب یہ گنتے رہیے، دیکھتے رہیے گا ذرا کتنے الفاظ آ رہے ہیں۔ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ ویزکیہم، اور ان کی تزکیہ کرے۔ یہ کتنی باتیں بتائیں انہوں نے؟ یتلو علیہم آیاتی کا، یہ پہلی بات ہو گئی، ان پر آیات کی تلاوت کرے۔ ویعلمہم الکتاب، دوسری بات کتاب کی تعلیم دے۔ والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے۔ ویزکیہم، اور ان کی تزکیہ کرے، ان کی نشوونما کرے۔ یہ 4 باتیں اس آیت کے اندر آئی ہیں۔ یہی آیت ایک اور مقام پہ سورہ آل عمران کے اندر بھی آئی ہے، وہاں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں کہ ایک رسول ان میں سے منتخب کرے۔ رسول کن میں سے ہوتے ہیں؟ رسول ہوتے ہی بشر ہیں۔ ہمارے ہاں تو نور اور بشر کا ایک الگ ہی سلسلہ چلا ہوا ہے نا، ہمارے ہاں کیا، اس کے علاوہ بھی جتنے مذاہب عالم ہیں ان میں سب سے بڑا جھگڑا ہی یہ تھا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم اللہ کے مقرب، اللہ کے رسول ہو کیسے سکتے ہو؟ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو تم ہماری طرح نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری باتیں تو بات کی ہیں، اگر تم اللہ کے رسول تو ہماری طرح نہیں ہو سکتے، انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ تو مخالفین کا جھگڑا تھا۔ آج مومنین کہنے والوں کا جھگڑا اسی بات پہ چلا آ رہا ہے۔ کہتے تھے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یہ تو شہروں میں چلتے پھرتے ہیں، انہیں تو ہم تمہاری طرح چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، ہم تو ہوا میں اڑنے والا سمجھتے تھے، سپر نیچرل پاور کے حامل۔ رسول تو ہم اس کو سمجھتے تھے جو ہوا میں اڑے گا، یہاں سے چٹکی بجائے گا وہاں نکل جائے گا۔ یہ کیسے رسول ہے؟ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یہ الفاظ 2 دفعہ آئے ہیں ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی صورت کے اندر، ایک جگہ جمع کے صیغے میں وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یہ انبیاء تو شہروں میں چلتے پھرتے ہیں، اور ایک جگہ آیا وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، رسول اللہ کے رسول کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے، کہ یہ تو شہروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس آیت کے اندر۔ رسولاً فیہم رسولاً منہم، ان میں سے رسول۔ اب آپ بتائیں ہم کی ضمیر کن کی طرف جا رہی ہے؟ انسانوں کی طرف جا رہی ہے، عام انسانوں کی طرف جا رہی ہے، یا سپر نیچرل پاور کے حامل لوگوں کی طرف جا رہی ہے؟ انہی میں سے ایسا شخص جو علم کی جستجو رکھنے والا ہے، اللہ انہیں ہی رسول منتخب کرتا ہے، کیونکہ وہی ان کو صحیح طرح سمجھا سکتا ہے کہ بھائی دیکھو، میں بھی تمہارے درمیان رہ کر اپنے جذبات کو غالب نہیں آنے دیتا ہوں، اللہ کے پیغام کے مطابق زندگی پہ عمل کرتا ہوں، زندگی گزارتا ہوں۔ میں کوئی تم سے الگ نہیں ہوں کہ تمہارا سب سے پہلے اعتراض یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ایسا ہے نہیں، تو ہمیں کلام پیش کر رہا ہے کہ تم ایسے بن جاؤ، تو ہم ایسے کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری طرح کا نہیں ہے۔ سب سے پہلا اعتراض ہی بن جاتا پھر ان لوگوں کا۔ کہتے ہیں یأکلون مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، قرآن بھی کیا کیا بیان کر جاتا ہے۔ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں مخالفین، جس سے تم کھاتے ہو اس سے یہ کھاتا ہے، جس سے تم پیتے ہو اس سے یہ پیتا ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہم اس کی باتوں کو بولیں ہاں اس کی باتیں جو ہیں ہماری باتوں سے الگ ہیں؟ سب سے بڑا اعتراض تھا یہ۔ ساتھ ساتھ چل رہے پھر رہے گھوم رہے، ایسے آپ میں چل رہے ہوتے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے رسول تو ایسے ہی ہوتے تھے نا، عام انسانوں کی طرح۔
بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، مجلسیں لگایا کرتے تھے، ہنسی مذاق ہوا کرتے تھے. یہ الفاظ کیسا عجیب سا لگا ہوا، ہنسی مذاق ہوا کرتے تھے. کیونکہ ہمارے ہاں مذہب کے اندر اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ حبس کے اندر رکھ دیتے ہیں، انسان کو قید کر دیتے ہیں. میں تو خوب کھلکھلا کے ہنس سکتا ہوں، یہ مذہبی کیسے ہنس رہا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق والا بتاتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، مقرب ہے. اس کو ہنسی کیسے آ گئی؟ اس نے مذاق کیسے کر لیا؟ جب میں کہوں نا ہنسی مذاق کیا کرتے تھے تو بولیں گے اللہ کے رسول ہنسی مذاق کیسے کرتے تھے بھائی؟ وہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فیہم رسولا منہم، ان میں سے رسول بھیجنا ہے جو ان کی جگہ رہتا ہے، ان کی طرح باتیں کرتا ہے. قرآن نے 2 مقامات بیان کیے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے قرآن نے حقیقت کو واضح کر دیا ہے. لیکن صحیح بات ہے کہ جن کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں نا، جن کی دلوں نے سوچنا سمجھنا بند کر دیا، وہ کبھی ان آیات پہ غور نہیں کر سکتے. دونوں کا جو طرز ہے آیات کا بالکل سیم ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ کے بارے میں تو یہی کیا تھا، بشریت سے ہٹا کر وہ کتنے کہاں لے کے چلے گئے تھے. اللہ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول. شروع میں جب نفی آتی ہے عربی زبان میں ما، اور اس کے بعد جب اس بات آتا ہے الا، تو اس کا مطلب اگر میں آسان لفظوں میں کروں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مسیح رسول کے علاوہ رسول سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں اس کو اس طرح سے بیان کروں تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اور یہی الفاظ آئے ہیں وما محمد الا رسول، محمد رسول کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل اسی طرز پہ قرآن نے آیات کو بیان کیا ہے. جیسے ان کے اپنے رسول کے بارے میں ذہنوں میں نظریات تھے، وہ بھی سپر نیچرل سمجھتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہر شخص گناہ گار پیدا ہو رہا ہے، یہ گناہ تو آدم کے زمانے سے آدم نے اپنی اولاد میں چھوڑ کے گیا ہے، کیونکہ اس نے گناہ کیا تھا، اور ہر بچہ پیدا ہونے والا گناہ گار ہے. ہمارے یہاں بھی تھوڑا تھوڑا یہی نظریہ ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نظریہ نہیں ملتا. خیر و شر کے اگر نظریات پڑھنا شروع کریں گے، یہی نظریہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے. ہر بچہ گناہ گار ہے، اور یہ اس کے اوپر گناہ اس کے باپ کا ہے، آدم کا، جس نے گناہ کیا تھا. ہر بچہ گناہ گار ہے. تو اب خدا کو تو پریشانی ہوئی، یہ عیسائیت کی بتا رہا ہوں، خدا کو پریشانی ہوئی کہ میں نے تو جنت کے لیے بھی بندوں کو جنت میں بھی داخل کرنا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں نے اسی کو امتحان میں ڈال دیا، وہ ساری کی ساری اولاد، ساری انسانیت ہی گناہ گار پیدا ہو رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ تو الٹا مجھ پہ پڑ گیا. اگر میں اس کو ایسے کہوں تو یہ تو الٹا مجھ پہ پڑ گیا، اللہ پریشان ہو رہا ہے. تو باپ بیٹے باتیں کر رہے تھے، اللہ اور عیسیٰ. یہ الفاظ عیسائیت کی کتابوں میں موجود ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں، گوگل موجود ہے. تو اللہ اور باپ اور بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ کس طریقے سے ان کو اس گناہ سے دور کیا جائے، اس گندگی سے ہٹایا جائے. کہا کہ آپ میری صلیب چلا دیں، میں جاؤں گا نیچے، وہ میری صلیب دے دیجیے گا، جس سے انسانیت پاک ہونا شروع ہو جائے گی. آج کفارے کی رسم، کفارے کا عقیدہ عیسائیت کے اندر ایسا رائج ہے کہ وہ کہتے ہیں جس نے کفارے پہ ایمان لے کے نہیں آیا وہ عیسائیت سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے، وہ ہیون میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، وہ دوزخی ہے، کافر ہے. تو ہم کون ہیں ان کے نزدیک؟ ہم تو کفارے پہ ایمان لے کے نہیں آتے نا. اور ایسے ہی ہمارے یہاں میں کچھ نظریہ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہیں. تو اس طریقے سے وہ آئے ہیں، صلیب پہ چڑھایا ان کو، اور وہ جو ایک گناہ چلا آ رہا تھا آدم کے اندر، اس گناہ کو ختم کر دیا ان کے صلیب پہ چڑھانے کی وجہ سے. تو قرآن نے کیا فرمایا؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول. رسول مسیح کیا ہے رسول کی علاوہ؟ ذرا یہ تو بتاؤ. کانا یاکلان الطعام، وہ کیا ہے، اس کی ماں دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. ایسا رسول کیسے ہو سکتا ہے جو کھانے کا محتاج ہو، جو اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے بغیر غذا کے؟ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا بیٹا ہوتا تو پھر اپنے وجود کو خود ہی قائم رکھتا ہے. اس طرف فرماتا نا اللہ الحی القیوم، قائم بھی رکھتا ہے اپنی ذات کو، دوسروں کو بھی قوام بخشتا ہے، دوام بخشتا ہے.
کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھانا کھائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو کھانے کا محتاج ہے؟ اور یہی آیت قرآن نے محمد رسول اللہ کے بیان کی، بالکل یہی، وما محمد الا رسول، رسول محمد رسول کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ الفاظ ہیں عربی کے اسلوب کے مطابق، یعنی نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ آپ اس کو ذرا اس میں کر لیجئے، جملے کے اندر لے جائیے، جسے قرآن نے اسی اسلوب کے ان یعنی ماں وغیرہ کے طریقے سے اور بھی آیت بیان کی ہیں، جسے ان بھی آتا ہے نفی کے لیے، ان ھذا الا افک، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ۔ تو اس کو کیا کہیں گے جملے کے طرز میں؟ یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک جھوٹ ہی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی پیٹرن اس آیت کے اندر آ رہا ہے۔ تو سارا جھگڑے ختم ہو جاتا ہے کہ وہ نور تھے، بشر تھے۔ ارے بھائی اگر وہ قرآن بیان کر رہے تھے، قرآن نے کہا سراج منیرہ، یہ تو مجازی معنی میں تو نور کہنے میں کیا حرج ہے؟ اس میں جھگڑے چلے آ رہے ہیں اور فتوے لگے چلے آ رہے ہیں، اس نے نور کہہ دیا تو کافر ہو گیا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وہ سراج منیرہ، جس کے اندر سے قرآن کی روشنی پھوٹ پھوٹ کے سامنے آ رہی ہے، تو قرآن اگر اس کو سراج کہہ دیتا ہے اور آپ اس کو نور کہہ دیتے ہیں تو جھگڑے والی کیا بات ہے؟ ہاں لیکن اگر آپ اس کو کسی اور پیرائے میں لے جاتے ہیں، آپ اس کو انسانیت کے لیول سے ہٹا کر کسی اور جگہ لے جاتے ہیں جیسے کہ سید نے کیا تھا، پھر تو یہ جرم ہے قرآن کے نزدیک۔ تو قرآن فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ہمارے رب ان میں سے ہی ایک رسول منتخب فرما۔ تو میں آپ لوگوں سے کیا کہہ رہا تھا کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ ہماری ہی طرح چلنے پھرنے والے، ہنسی مذاق کرنے والے، اپنے کسی کے باپ ہوتے ہیں، کسی کے شوہر ہوتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیے شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ آج ہم میں سے جتنے لوگ شادی شدہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ زندگی کس طرح چلتی ہیں بیویوں کے ساتھ۔ کسی کے باپ ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے پھوپھا ہوتے ہیں، کسی کے خالہ خالو ہوتے ہیں، سارے رشتے ان کے ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں، وہ سب طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ اس ڈیلنگ کے درمیان میں اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے، اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ اس سے ان کی زندگیوں میں صرف اور صرف زندگی کی منزل چینج ہو جاتی ہے، ان کے اندر وہ پاورز نہیں آ جاتے جو ہمارے یہاں بتائے جاتے ہیں کہ میں تمہیں آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت بیان کرتے ہیں، بخاری نے نقل کیا۔ اب بتائیے، یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے کہ جس طرح میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح میں تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ میں سو جاتا ہوں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، تو دل تو سب کا جاگتا رہتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر دل سو جائے گا تو بندہ تو پھر ختم ہو جائے گا۔ دل سب کا جاگتا ہے، اس کو ایک موضوعاتی طور پر پیش کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب یہ ایک دو چیزیں مل جاتی ہیں ان لوگوں کو تو پھر یہ اس کے اندر پھر پانی، انگلیوں سے پانی پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا نا کہ پھر وہ معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ پیشاب بھی ہے اور پخانہ بھی ہے، وہ سب پاک ہے، وہ سب کھانے کے قابل ہے۔ جب تقدس غالب آتا ہے تو پھر کوئی چیز غلط نظر نہیں آتی ہے، پھر ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پاکیزہ نظر آئے گی اور کھانے پینے کے لائق آپ اس کو قرار دیں گے۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں جو فضائل اعمال کے نام سے کتابیں موجود ہیں اور جو روایات کی کتابیں موجود ہیں ان میں باقاعدہ اس کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ نے ایک مرتبہ پیشاب کیا ہے، اس پیشاب کو ایک بندے نے پی لیا، تو اللہ کے رسول نے کچھ منع نہیں فرمایا، اس کو غلط قرار نہیں دیا۔ ایک بندے نے خون پی لیا تو بلکہ اور بشارت دے دی جنت کی، کہا کہ تو نے اگر پی لیا ہے تو میرا خون جہنم میں نہیں جا سکتا، اب تیرے ساتھ میرا خون مل گیا ہے، تو جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو جنتی ہے۔ اچھا، یہ پیش بھی کرتے ہیں اور 10 جنتی الگ سے بیان کرتے ہیں، جس کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو 10 کہاں ہوگا؟ تو 11 ہوگا، وہ 11 کہاں ہوگا؟ 3-4 تو کس سے وہ بیان کر دوں ابھی فضائل اعمال کی کتاب سے جو لکھے ہیں اس کے اندر، صحابہ کے فضائل کے اندر۔ ایک جگہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ عاشرہ مبشرہ صرف 10 ہیں جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی تھی، تو یہ کون ہے جس کے بارے میں آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ خون پی لیا تھا اور جو جنت میں جائے گا وہ؟ تو اس طریقے سے انہوں نے
اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی یہی بیان کرنا شروع کر دیا جو وہاں پر موجود تھا۔ قرآن نے اس کو مکمل طور پر، ایک اشارہ بھی نہیں ملتا ہے قرآن کے اندر جہاں کوئی ذرا سا بھی یہ بتایا گیا ہو کہ نبی انسانیت کے لیول سے ہٹ کر کچھ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے کیا بیان کر رہا تھا کہ جھگڑا ہی مخالفین کا یہ تھا کہ تم ہماری طرح دکھتے ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہو۔ اگر تم اتنے ہی اپنے آپ کو اللہ کے پیغام رسانی والا کہتے ہو تو جاؤ ذرا آسمان سے کچھ لے کر آؤ، ہم تمہیں دیکھیں تم کیا لے کے آنے والے ہو۔ یہ سورہ اسراء کے اندر پوری آیات موجود ہیں۔ جاؤ لے کر آؤ ذرا آسمان سے کوئی ایسی نشانی تو لے کر آؤ جس سے ہم تمہیں رسول مانیں کہ تم رسول ہو۔ تمہارے پاس تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو پریشان کر دیا تھا ان لوگوں نے، اللہ کے انبیاء کو پریشان کیا کرتے تھے لوگ ایسی باتیں کر کر کے۔ یہ کون کیا کرتے تھے؟ تانے دیا کرتے تھے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھ رہا ہوں، یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، جہاں سے تم کھاتے ہو ان چیزوں کو یہ بھی کھاتا ہے، جن چیزوں کو تم پیتے ہو ان چیزوں کو یہ پیتا ہے۔ دعوے کیوں کرتے ہو اتنے بڑے بڑے؟ یہ مخالفین کہا کرتے تھے۔ تو رسول کیا جواب دیتے تھے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، تم نے مجھے کون سا الگ سمجھا ہوا ہے، میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہارے مثل بشر ہی تو ہوں، اور کیا ہوں؟ تمہارے درمیان پہلے بھی عمر گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کون سا ایسا الگ سمجھا ہوا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے یوحیٰ الیہ، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کر دی جاتی ہے اور میں اس وحی کو آگے پہنچا دیتا ہوں، بس یہ فرق ہے۔ اس فرق کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کو انسانیت کے لیول سے ہی الگ ہٹا کر بیان کرنا شروع کر دیا، اور ہر زمانے کے اندر انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کے ساتھ آسمان سے ایسی طاقتیں نازل کیوں نہیں ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ چلیں؟ یہ کوئی زمین سے نہر کیوں نکال کے سامنے نہیں لے آتا اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو میں نے کہا نا، قرآن تو حقیقتوں کو ایسے بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں فصاحت و بلاغت ہے۔ فصاحت و بلاغت کہتے کس کو ہیں؟ آج سمجھ لیں ذرا اس کو۔ فصیح کلام وہ ہوتا ہے جو یہاں زبان سے نکلا اور سننے والے کے دل میں اتر گیا، اس کو کہتے ہیں فصاحت، اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ اتنا جامع انداز میں آپ نے کچھ لفظوں کا انتخاب کیا ہے، اتنا زبردست انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا کہ ان جامع الفاظ کی وجہ سے وہ فصاحت اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور آپ نے اس کو ایسے آسان الفاظ میں بیان کر دیا کہ یہاں زبان سے نکلا وہاں سامعین کے دل میں اتر گیا، اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ ہم پتہ نہیں کون سی فصاحت و بلاغت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جبھی تو قرآن کو براہ راست سمجھنے کا جو اثر ہے وہ ترجمے سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے مجھ سے کسی آیت کا ترجمہ پوچھ لیا، اس کا اثر کم ہونا شروع ہو گیا، پھر وہ اثر نہیں آ سکتا جو اثر براہ راست مجھ پہ پڑ رہا ہے، کیونکہ میں لفظوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے، وہ جانتا ہوں میں کون سا لفظ کیا معنی رکھتا ہے اور کون سے لفظ کے اندر کیا مفہوم پنہا ہے، جسے میں نے ابھی داعیہ کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ تو قرآن ایسی بلاغت کرتا ہے، فصاحت کا بلند معیار ہے، چند الفاظ کے اندر پوری حقیقت بیان کر دیتا ہے، اور سننے والا اگر اس کو سمجھ لے تو بہترین انداز میں وہ سمجھ جائے گا کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے گا۔ جب قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، آپ بتائیے ابہام باقی رہا؟ افائم مات او قتل، یہاں آگے بیان کیا نا، کیا اگر اس کو موت آ جائے، یہ قتل کر دیا جائے؟ قرآن نے دیکھ کتنا واضح کر دیا۔ ہمارے ہاں تو یہ اشکال ہوتا ہے نا کہ انبیاء کو قتل کیسے کر دیا گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، وہ نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں بغیر حق کے۔ جو مخالفین دین تھے، مخالفین یہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کر دیتے ہیں۔ قرآن نے الفاظ بیان کیے، کہتے ہیں نبیوں کو قتل کر دیا تو اللہ ان کی حفاظت نہیں کر رہا تھا کیا؟ اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ یہ بڑا ایک نقطہ ہے ہمارے ہاں سمجھنے والا۔ جب اللہ اپنا پیغام دے رہا تو حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لے رہا؟ پیغام تو انہیں کا پہنچا رہے نا، اس پیغام پہنچانے کے درمیان اگر کوئی مصائب آتے تو حفاظت کیوں نہیں کرتا ہے؟
قتل کیوں نہیں دیا انبیاء کو؟ تو یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ انسانوں کے معاملات میں کبھی عمل دخل نہیں کرتا۔ کیوں کرے گا؟ عمل دخل کرنا ہی تھا تو بااختیار کیوں بنایا؟ مجھے کسی جگہ پہ آپ نے بھیج دیا جو کام کرنے کے لیے کہ یہ آپ سنبھالیں گے، آپ بااختیار ہیں، میں اپنے طریقے سے اس آرگنائزیشن کو چلا رہا ہوں اور آپ بھی عمل دخل کیے جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا بھائی اگر تمہیں ہی کرنا تھا تو مجھے بااختیار کیوں بنایا؟ مجھے بے اختیار بناتے، خود ہی کرتے رہتے عمل۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا تو یہ سب حل ہو جائے گا مسئلہ۔ یہ موضوعات اور یہ جو اقوام عالم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو تباہ کر دیا اللہ نے، اللہ کیوں تباہ کرے گا؟ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کو تو کیا فرماتا ہے اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، تم مانتے ہو مانو، نہیں مانتے ہو نہیں مانو، اپنا فائدہ حاصل کرو گے، میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم اللہ کو کیا ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ میں اللہ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ کوئی کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ میں نقصان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو یا اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو پہنچا سکتا ہوں، اس سے زیادہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ کبھی بھی انسانیت کے درمیان میں عمل دخل کرتا ہی نہیں ہے۔ عمل دخل کرنا ہوتا تو اللہ ہمیں بے اختیار پیدا کر دیتا۔ جب وہ کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اختیار پورا تمہارے پاس ہے، میں کوئی عمل دخل نہیں کروں گا تمہارے معاملات کے اندر۔ تو قرآن نے جب فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو جب بھی ان کے سامنے رسول اللہ کا پیغام پیش کرتے تھے یہ تقدیر کے بہانے بنایا کرتے تھے کہ تقدیر میں ہمارے لکھا ہی نہیں تو ہم کس طرح مان لیں گے، اور اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ تم رسول ہو یا تم نبی ہو تو تم ایسے ہونا چاہیے جو ہم جیسے نہ ہوں۔ تو میں جو نقطہ بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں تو اللہ ان کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ قتل کیسے کر دیے جاتے ہیں؟ تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا افإن مات او قتل، اگر یہ مر جائے، اس کو موت آ جائے، اس کی وفات ہو جائے، جو لفظ بھی آپ استعمال کریں، قرآن اس بارے میں کوئی الفاظ کا یہ نہیں کہتا کہ آپ ماتا کے الفاظ کا استعمال کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے رسول کے لیے، یا آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ وفات کے لفظ استعمال کریں۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا۔ افإن مات قرآن نے قرار دیا، افإن مات او قتل، اگر اس نبی کو موت آ جائے یا قتل کر دیا جائے تو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو لوگوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور اللہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں کرتا۔ جیسے مصائب انسانوں کو پیش آئیں گے پیغام دینے کے بعد، ویسے ہی مصائب نبی کو بھی آئیں گے۔ جس طرح لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے حق بات کہنے کے پر، ویسے ہی انبیاء کے اوپر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس سے عاری نہیں ہے، وہ اس سے بری نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، یا لوگ ان کے اوپر مار نہیں سکتے، یا لوگ ان کے اوپر تعان نہیں کر سکتے۔ جتنے معاملات لوگوں کے ہوتے ہیں وہ نبی کے ساتھ بھی پیش آنے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبیوں کو قتل کرنے کے الفاظ آئے ہیں۔ مجھ سے اتنی ایک بندہ سوال کر رہا، کہہ رہا کہ نبیوں کو قتل کرنے کے الفاظ آئے ہیں، رسول کی قتل کرنے کے الفاز نہیں آئے ہیں۔ یہ ہمارا ایک بڑا ایک الگ ہی معاملہ چلا ہوا ہے۔ نبی اور رسول کے اندر فرق بتائیں۔ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں نبی اور رسول میں فرق بتائیے، تو میں ان کے سامنے دو سوال رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، ایک تو روایت پرست طبقہ ہے نا، وہ تو بالکل ہی اس کی تو کیٹیگری الگ ہے، اس سے تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ان کے تو معاملات ہی کچھ اور ہیں۔ ہمارے ہاں جو قرآن دانشور بنتے ہیں نا وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نبی اور رسول کے اندر فرق ہے۔ اچھا، اور سب کے فرق الگ الگ ہے۔ کسی کے نزدیک نبی وہ ہوتا ہے جس کو کتاب ملتی ہے، کسی کے نزدیک رسول وہ ہوتا ہے جس کو کتاب ملتی ہے، کسی کے نزدیک نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے علاقے میں رہ کے تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، کسی کے نزدیک رسول وہ ہوتا ہے جو دوسرے علاقوں میں جا کے تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، جس کو کہیں بھیجا جاتا ہے، ارسال کیا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ فرق کہیں بیان نہیں کیا۔ میں جو مجھ سے یہ سوال کرتا نا، خاص طور پر جو قرآن کی بات کر رہا ہوتا ہے، میں اس سے صرف دو سوال کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ صرف دو سوال کے جواب دے دیجئے۔ قرآن کی بات کرتے ہیں نا، قرآن سے مجھے بتا دیجئے کہ قرآن نے کہیں کہا ہو کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ پہلی بات، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ دوسری بات،
نبی اور رسول میں یہ فرق ہے۔ یہ دو باتوں کے جواب قرآن سے دے دیے جائیں۔ پہلی بات، نبی اور رسول میں فرق ہے، قرآن کہتے ہیں ہاں نبی اور رسول کے اندر فرق ہے۔ اور دوسری بات، قرآن یہ بتایا کہ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے، اس وقت ہمارے سامنے نبی اور رسول کا فرق دلیل بھی مل جائے گی کہ ہاں نبی رسول میں فرق ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی طرف سے کوئی باتیں بیان نہیں کریں گے کہ یہ فرق ہے، یہ فرق ہوگا، یہ فرق ہوگا۔ یہ سارے ایزمپشنس ہیں، خیالات ہیں، گمان ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ یہ ان یتبعون الا الظن، یہ صرف ظن کی اتباع کرنے والے ہیں۔ پھر قرآن کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے، جیسے آپ بیان کریں نا اس کو کتاب ملتی ہے نبی کو یا نہیں ملتی ہے، رسول بھیجا جاتا ہے، یہ فرق آپ قرآن سے بتائیں۔ جب آپ یہ دو باتوں کے جواب قرآن سے اخذ کر لیں گے، اس ٹائم آپ بتائیں گے کہ ہاں لوگوں کے درمیان کہ نبی اور رسول میں فرق ہو، ورنہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے نبی اور رسول کا فرق بیان کرنے کا۔ جب اللہ نے بیان نہیں کیا تو آپ کون ہوتے بیان کرنے والے؟ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے۔ کیا آپ کو اتنے اہم پیغام کے اوپر بھول گیا ہوگا؟ نبی اور رسول کا فرق اتنا اہم تھا کہ لوگوں کو جاننا ضروری تھا اور میں بتانا بھول گیا۔ اگر یہ اتنا ہی اہم تھا تو قرآن نے بیان کیوں نہیں کیا؟ اگر اہم نہیں ہے تو آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا بیان کرنے کا؟ آپ خواہ اپنے آپ کو لوگوں میں ممتاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دو باتیں یہ ذہن نشین رکھنی ہے کہ پہلی بات، کوئی بھی سوال کرے نبی اور رسول میں فرق، نبی اور رسول میں فرق ہے، اور دوسری بات نبی اور رسول میں یہ فرق ہے۔ جب یہ فرق کا چکر ہی نہیں رہے گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی کہ انبیاء کو قتل کیا ہے، رسول کو قتل نہیں کیا، یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں تک میں اس کو رکھتا ہوں جو قرآن نے بیان کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ابراہیم کے دل سے وہ دعا، جس کو میں نے دعا کے الفاظ بیان کیے نا، کس طرح دعا کیا ہوتی ہے، وہ محرکات، وہ جذبات، جب وہ کعبے کی، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کو زندگی بخش رہے تھے، تو اس وقت ان کے اندر جو چیزیں چل رہی تھیں، اپنے رب کے ساتھ جو محرکات تھے، جو دل سے آواز نکل رہی تھی ان کے، وہ کیا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ہمارے رب ان میں سے ہی ایک رسول منتخب فرما دے۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے چار باتیں بیان کی ہیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ، ان کو میں انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر بیان کروں گا، کیونکہ اس کے اوپر بڑا ہمارے ہاں اشکال موجود ہے۔ ہمارے ہاں تلاوت کتاب آیات کی بات الگ کی جاتی ہے، تعلیم کتاب الگ ہے، تعلیم حکمت الگ ہے، تزکیہ الگ ہے۔ تزکیہ سے ایک نئی ٹرم چلی ہوئی ہے صوفیزم کے اندر، تزکیہ نفس کی۔ اس تزکیہ نفس کے اندر معاملات بالکل جدا ہوتے ہیں عام انسانوں سے، اس میں لوگوں کو انسانیت سے کاٹ کے الگ کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تزکیہ نفس تو ایسے ہوگا کہ آپ چلے لگاؤ، چلہ کشی کرو اور اپنے آپ کو غاروں کے اندر بند کر لو اور ریاستیں اور مشقتیں کرو تو تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ یہاں پر تزکیہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ کا، میں پھر اس کو سامنے رکھوں گا، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ تزکیہ اور زکوٰۃ کا مادہ ایک ہی ہے۔ زکوٰۃ کا مادہ ایک ہے اور تزکیہ کا مادہ ایک ہی ہے، باندھا لگائیے۔ زکوٰۃ کو کہتے ہیں کہ وہ تزکیہ نہیں ہوتا، وہ مال ایک سال میں ایک مرتبہ دینا ہوتا ہے، اور یہاں جب وَيُزَكِّيهِمْ آتا ہے اسی مادے سے دوسرا ورڈ آتا ہے تو کہتے ہیں یہاں پر تزکیہ نفس مراد ہے۔ تو میں پھر اس کو انشاءاللہ چاروں جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں، ان چاروں کو سمجھنے آنا ہے، اس کو میں الگ الگ بیان کروں گا انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔